اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا، کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے، اس کو لفافہ نہیں دے سکتے آپ، وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں، کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا، لیکن میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا، یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان، دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں، قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے، اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی، جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں، اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی، کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے، کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فوجی بیک گراؤنڈ سے، وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف، اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے، کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ، اور میں عارف حمید بھٹی، میری بڑی تنقید کرتے ہیں عارف حمید، لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے، اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عدیل نوجوان ہے، وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا ہے. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے، وہ کوئی بات کرنے وہ اسی دوران میں آئے، ان کو کال چلی گئی وہاں سے، کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں، میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے، جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کر رہا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 تاریخ کو 25
मई को जब हम निकले एक पुरअमन एहतजाज के लिए, और हमारी सारी तारीख है पुरअमन एहतजाज की, अभी जो सैटरडे को हम निकले हैं, कितनी पब्लिक निकली है पुरअमन एहतजाज में। लोगों को गुस्सा बहुत है, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी पुरअमन एहतजाज करती है तो ये एक मुल्क में क्योस से बचता है मुल्क। 25 को इन्होंने क्या किया, जिस तरह ये औरतों रात के 2-2 बजे औरतें थी, कोई एक सीन मेरे ज़हन में रहता है, वो एक 10 साल की बच्ची और उसकी माँ, और वो रो रही हैं खड़ी होके कि पुलिस वहाँ घुस गई सुबह के 2 बजे उनके घर। फिर एक 11 साल के बच्चे को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि उसका बाप घर में नहीं था। क्या ये मकबूजा कश्मीर है? क्या ये फ़लस्तीन है? फ़लस्तीनियों से हो रहा है? कौन सी दुनिया में एक अपनी हुकूमत अपने लोगों से वो करती है जिसकी कोई तारीख ही नहीं है? बताएं, हमारी कोई तारीख है इंतशार की? हम हमेशा कानून के बीच में रहे हैं, हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी पे चले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।